یا اللہ، میں اس شیطانی اور حرام کام کے مقابلے میں قید خانے کو بہتر سمجھتا ہوں۔ قید خانے کی سختیاں منظور ہیں، تیری نافرمانیاں منظور نہیں۔ ادھر عزیز مصر اپنی بیوی کی ان بیہودہ حرکات کی وجہ سے بدنام ہو رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ یوسف کو جیل بھجوا دے، اگرچہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یوسف بالکل بے گناہ ہے، اور اس نے آپ کو جیل بھجوا دیا۔ تاہم اس نے جیلر کو ہدایت کی کہ آپ کو قیدی نہ سمجھے۔ اس نے کسی مصلحت کے تحت آپ کو جیل بھجوایا ہے، انہیں آرام سے رکھے۔ اور اس طرح یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر جیل میں آ گئے۔ جس زمانے میں آپ جیل پہنچے اسی زمانے میں مصر کے بادشاہ ریان بن ولید کے 2 ملازم جیل میں قید تھے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا باورچی تھا اور دوسرا ساقی تھا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دیا ہے۔ ان دونوں کے مقدمے کا بھی فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ ادھر جیل پہنچتے ہی یوسف علیہ السلام کی عبادت اور ذکر وغیرہ کی وجہ سے شہرت ہو گئی۔ قیدی انہیں پسند کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب کی تعبیر بتانے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ قیدی اپنے خوابوں کی تعبیر آپ سے پوچھنے لگے۔ ایک روز ان دونوں نے بھی خواب دیکھے اور تعبیر پوچھنے کے لیے آپ کے پاس چلے آئے۔ ساقی نے اپنا خواب یوں بتایا: میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انگور سے شراب نچوڑ رہا ہے۔ باورچی نے یہ دیکھا کہ خواب میں یہ دیکھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھا رکھی ہیں اور اس میں سے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ ان کے خواب سن کر آپ نے ان سے فرمایا: تم لوگوں کو جیل میں کھانا ملتا ہے؟ اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں تم لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مجھے تعبیر کا علم کہاں سے حاصل ہوا اور میرا مذہب کیا ہے۔ سو تم سن لو، میں ان لوگوں کے دین پر نہیں ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت کے منکر ہیں، اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ نہ میں کاہن ہوں اور نہ نجومی، بلکہ میرے علم کا سرچشمہ اللہ کی وحی ہے، اور میں ہمیشہ کافروں اور باطل پرستوں کے اپنے بنائے ہوئے دین سے دور رہا ہوں۔ میں اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین پر رہا ہوں، جو شرک سے بیزار اور ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے ان سے فرمایا: کیا جدا جدا بہت سے معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ یکتا اور سب سے زبردست؟ تبلیغ کا فرض ادا کرنے کے بعد آپ نے خواب کی تعبیر بتائی۔ باورچی سے فرمایا: تو نے یہ خواب دیکھا ہے کہ تیرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے ان روٹیوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ تمہیں اس مقدمے کے فیصلے کے بعد سولی دی جائے گی اور پرندے تمہارے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ دوسرے کو آپ نے بتایا: تم نے خواب میں دیکھا ہے کہ انگور سے شراب نکال رہے ہو، تم جرم سے بری ہو جاؤ گے اور اپنے حید پر بحال ہو جاؤ گے۔ ساتھ ہی یوسف علیہ السلام نے بری ہونے والے سے فرمایا: تم اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، انہیں بتانا کہ ایک ایسا شخص جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام سے ایسے برگزیدہ انبیاء کے خاندان سے ہیں کہ ان کے دین کا پیروکار ہیں، بے قصور اور بے گناہ جیل میں بند ہے۔ یہ بات کیا آپ کی شایان شان نہیں تھی؟ آپ جیسی ہستی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ظاہری اسباب پر بھروسہ کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ارشاد فرمایا: سو اسے شیطان نے بھلا دیا کہ وہ اپنے مالک سے ذکر کرتا، یعنی وہ ذکر کرنا بھول گیا، یعنی بری ہونے والا قیدی جو جیل خانے سے نکلا تو پھر بادشاہ کا ساقی بن گیا، تو اسے یوسف علیہ السلام سے کیا ہوا وعدہ یاد ہی نہیں رہا۔ اس کے جیل سے رہا ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام تقریباً 7 سال قید میں رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی اور جیل سے رہائی کے اسباب پیدا فرمائے۔ ہوا یہ کہ مصر کے بادشاہ ریان بن ولید نے ایک خواب دیکھا
اس نے اپنا خواب درباریوں کو سنایا۔ خواب یہ تھا: میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 گائیں خوب موٹی اور 7 گائیں دبلی ہیں۔ دبلی گائے موٹی گاؤں کو کھا رہی ہے، اور میں نے دیکھا کہ 7 سبز بالیاں اور دوسری 7 بالیاں خشک ہیں۔ یہ خواب سن کر اس نے درباریوں سے کہا: اے درباریوں، اگر تم اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو تو بتاؤ۔ درباریوں نے کہا: یہ خواب تو پریشان خیالات کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور ہم اس قسم کے پریشان خوابوں کی تعبیر کا ہمیں علم نہیں ہے۔ بادشاہ کے اس خواب کا چرچا ہو گیا۔ یہ بات بھی ہر طرف پھیل گئی کہ کوئی بھی بادشاہ کے خواب کی تعبیر نہیں بتا سکا۔ ایسے میں اسی قیدی کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا۔ اس نے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا: اگر آپ اجازت دیں تو میں اس خواب کی تعبیر لا سکتا ہوں۔ اور اس طرح قید خانے میں ایک شخص ہے جو وہ خواب کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر ہے۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی۔ وہ قید خانے میں آیا، یوسف علیہ السلام کی طرف خدمت میں حاضر ہوا۔ اب اس نے کہا: اے یوسف، اے صدیق، اس خواب کی تعبیر تو ہمیں بتا دیجئے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں سبز ہیں اور 7 بالیاں خشک ہیں۔ آپ نے خواب سنا اور فوراً تعبیر بتا دی۔ تعبیر بتانے میں نہ تو دیر کی، نہ ساقی کو اس کی بھول پر شرمندہ کیا، اور نہ کوئی شرط لگائی۔ پھر وہ تو صرف تعبیر پوچھنے کے لیے آیا تھا۔ آپ نے اسے نہ صرف تعبیر بتائی بلکہ اس تعبیر کے مطابق آئندہ جو کام کرنے والے تھے ان کے بارے میں بھی بتا دیا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا: 7 موٹی گاؤں کا مطلب ہے، اور 7 سبز بالیوں سے مراد 7 سال ہے۔ ان 7 سالوں میں خوشحالی ہوگی، کھیتی باڑی خوب ہوگی، حیوانات خوب موٹے ہوں گے۔ اس کے بعد 7 سال آئیں گے کہ ان میں قحط پڑے گا، ان میں جمع شدہ غلہ سب ختم ہو جائے گا، صرف آئندہ ڈالنے والے بیج ڈالنے کے لیے تھوڑا سا بچا رہے گا۔ دبلی گائے کو اور خشک بالیوں سے بھی 7 مراد ہے۔ ان 7 بالیوں میں دبلی گائیں اور سوکھی بالیاں موٹی گایوں اور سبز بالیوں کو ختم کر دیں گی۔ اور اس قحط سے بچنے کے لیے تعبیر یہ ہے کہ خوشحالی کے زمانے میں جو غلہ پیدا ہو اسے بڑی حفاظت سے رکھنا ہوگا، احتیاط سے خرچ کرنا ہوگا، اور اس کی تاکہ بعد میں وہ غلہ استعمال کیا جا سکے، احتیاط سے خرچ کیا جا سکے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس قدر غلے کی ضرورت ہے اسے الگ کر لیا جائے تو تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق خرچ کیا جائے، باقی غلے کی بالیاں ہی میں رہنے دیا جائے تاکہ کیڑے وغیرہ سے محفوظ رہیں، اور 7 سال کی پیداوار 14 سال تک چل سکے۔ ایسا نہ کیا گیا تو قحط کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ تعبیر کے بتانے کے بعد آپ نے فرمایا: 7 سال تک قحط کے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا، خوب بارشیں ہوں گی، غلہ اور پھل خوب پیدا ہوگا، جانوروں کے تھن دودھ بھرے ہو جائیں گے۔ ساقی نے ان تمام باتوں کو پلے باندھا اور آپ سے رخصت ہو کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر آیا۔ اس نے یہ ساری تفصیل بتائی۔ بادشاہ سن کر بہت حیران ہوا، کہنے لگا: ایسی بزرگ ہستی کو جیل میں ڈالنے رکھنا ظلم ہے، انہیں فوراً جیل سے نکالو اور میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کے پاؤں چھو لوں، ان کی زیارت کر سکوں، خود ان کے منہ سے اپنے خواب کی تعبیر سن سکوں۔ بادشاہ نے آدمی جیل میں پہنچے اور یوسف علیہ السلام سے کہا: بادشاہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے جواب میں فرمایا: اپنے بادشاہ سے کہو ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹے، بے شک میرا رب ان کی پرفریب کارروائیوں سے خوب واقف ہے۔ آپ کے یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پہلے میرے بارے میں تحقیقات کی جائے، مجھے جس الزام میں قید میں ڈالا گیا ہے اس کے بارے میں عورتوں سے پوچھا جائے، پھر میں جیل سے باہر آؤں گا۔
چونکہ آپ اللہ کے نبی تھے، آپ کو معلوم تھا کہ کسی پیغمبر کے بارے میں ذرا سی بدگمانی بھی تبلیغ کے کام میں رکاوٹ ڈال سکتی ہے۔ اگر آج ہی شاہی حکم ملتے ہی جیل خانے سے باہر نکل کھڑا ہوا تو ممکن ہے لوگ میری پاک دامنی پر شک کریں گے، لہٰذا جیل سے نکلنے سے پہلے اپنی پاک دامنی ثابت کرنا ضروری ہے۔ اس لیے آپ نے جیل سے نکلنے سے پہلے جلدی نہیں کی اور آپ نے قاصد سے فرمایا، اپنے بادشاہ سے جا کر کہو تجھے ان عورتوں کا مقصد معلوم ہے جنہوں نے دعوت کے وقت موقع پر پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ بادشاہ کو آپ کا پیغام ملا تو ان عورتوں سے واقعے کی حقیقت معلوم کی۔ ان سب سے کہا، اللہ کی قسم ہم نے یوسف میں ذرا سی بھی برائی نہیں پائی۔ جب ہاتھ کاٹنے والی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اعتراف کر لیا تو اب زلیخا کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ اپنی غلطی کا صاف صاف اقرار کر لیتی۔ چنانچہ اس نے کہا، اب تو سچی بات کھل گئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ہی اسے اپنے لیے آمادہ کرنا چاہا تھا اور بلا شبہ وہ راہ راست پر تھا۔ جب ساری کہانی کھل کر سامنے آ گئی تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اس تحقیقات سے میرا مقصد یہ تھا کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی کوئی خیانت نہیں کی، اور اسے یہ معلوم ہو جائے کہ خیانت کرنے والوں کے فریب کو خدا چلنے نہیں دیتا۔ آخر یوسف علیہ السلام جیل سے نکل کر شاہی دربار کی طرف روانہ ہوئے۔ دربار کے دروازے پر پہنچتے ہی تو آپ نے یہ دعا فرمائی، میری دنیا کے لیے میرا رب کافی ہے اور ساری مخلوق کے بدلے میں میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ جو اس کی پناہ میں آ گیا وہ بالکل محفوظ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔